اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سورۃ القارعۃ مکی ہے، سورۃ القارعہ مکی ہے، وہی 11 آیہ اور اس کی 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ القارعۃ کھڑکھڑانے والی، ٹھیک ہے۔ مل قارعہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، وما ادراک آپ کو کیا پتا کہ مل قارعہ کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ معنی یہ ہے کہ بھائی اس سے مراد قیامت ہے جو دلوں کو گھبراہٹ سے اور کانوں کو سخت آوازوں سے کھڑکھڑائے گی، اور یہ اس دن ہوگا جس دن یوم یکون جس دن ہوں گے الناس لوگ کل فراش المبثوث کل فراش المبثوث بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، کہ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، پروانہ یہ کل فراش جو پتنگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے، تو پتنگے کی طرح یا پروانے کی طرح، المبثوث بکھرے ہوئے، کہ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانے کی طرح ہوں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ اور ہو جائیں گے پہاڑ، كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ جیسا کہ دھنی ہوئی روئی، رنگین دھنی ہوئی جو روئی ہوتی ہے کلرفل، اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ جس دن دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جو عہن ہوتا ہے یہ رنگین جو روئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہوتے ہیں، اور جو پہاڑ وغیرہ ہیں ان کے جو رنگ ہیں وہ مختلف ہیں، تو قیامت والے دن وہ ظاہر سی بات ہے مختلف کلرز والے رنگوں والے پہاڑ جب اڑتے پھریں گے، تو اسی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کیا جیسے مختلف کلرز وغیرہ کے بال ملی ہوئی ہوں، تو اس دن جو انسانی اعمال ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہی تولے جائیں گے۔ اور یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کل فراش پروانوں سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، چند باتوں کی وجہ سے، چند چیزوں کی وجہ سے۔ ایک اس لیے کہ بھائی کثرت سے ہوں گے، بہت زیادہ لوگ ہوں گے، سارے اول سے آخر تک انسان جو ہوں گے وہ میدان حشر کے اندر جمع ہو جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پروانوں کی طرح مثال دی ہے۔ دوسری اس لیے کہ جو پروانہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کمزور ہونا، سب انسان اس وقت تو کمزور پروانے جیسے عاجز ہوں گے، کمزور ہوں گے، ضعیف ہوں گے، تو یہ جو دونوں وصف ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی ایک زیادہ ہونا، کثرت سے ہونا اولین اور آخرین کا، اور دوسرا کمزور ہونا، یہ اہل محشر کے اندر سارے انسانوں کے اندر عام ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز کہ وہ بے تاب اور بے چین ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، اور یہ نارملی آپ پروانوں کے اندر بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے، یہ صورت ہے خاص مومنین میں نہیں ہوگی، وہ مومنین جو ہوں گے وہ اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو وہ دھنی ہوئی روئی، یہ کون سے ہوتا ہے، اپنی قبروں سے مطمئن ہو کر اٹھیں گے، ٹھیک ہے، مطمئن اٹھیں گے۔ اور پھر آگے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ کا پہلے بتا دیا۔ آگے فرمایا ہے کہ ہم نارملی دیکھتے ہیں نا، جب بارش وغیرہ کا ادھر گاؤں میں موسم ہوتا ہے تو یہ پروانے سے آتے ہیں، لائٹ پہ نکلتے ہیں ڈھیر سارے، ٹھیک ہے۔ آگے فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس بہرحال کہ بھاری ہوا، موازینہ جس کا وزن، جس کا تول یا جس کا پلڑا، کہ بہرحال وہ شخص جس کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ تو وہ عیش و عشرت کے اندر ہوگا، راضیۃ خوش، تو وہ آرام کے اندر ہوگا، عیش و عشرت کے اندر ہوگا، راضیہ اپنی پسند کی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ اور بہرحال وہ جس کا پلڑا وہ کیا ہوتا ہے، من خفت ہلکا ہوا، خفت، ٹھیک ہے، فلا یخفف پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ اور بہرحال جس کا ہلکا ہوا، موازینہ پلڑا، تو جس کا پلڑا ہلکا ہوا، فَأُمُّهُ تو اس کا ٹھکانہ ہاویۃ ہاویہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ آپ کو کیا پتا کہ ما ہی کہ وہ کیا ہے، ما کیا ہی وہ کہ وہ کیا ہے،
کہ آپ کو کیا پتہ کہ یہ امہ ہاویہ یعنی ہاویہ کیا ہے، آپ کو کیا پتہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار حامیہ کہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس صورت کے اندر بیان کیا ہے وہ اعمال کا وزن ہونا، ان کے ہلکے اور بھاری ہونے کا بیان کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کا ہلکا ہوگا تو وہ دوزخ کے اندر چلا جائے گا، اور جس کا بھاری ہوگا تو نیک اعمال بھاری ہوں گے تو وہ بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور احادیث وغیرہ کے اندر جو تطبیق وغیرہ مختلف کے اندر آتی ہے تو اس کے اندر یہی ہے کہ جو یہ وزن اعمال کا ہونا ہے یہ تقریباً 2 مرتبہ ہوگا۔ ایک مرتبہ کے جو وزن سے مومن اور کافر کا امتیاز کر دیا جائے گا، فرق کہ بھائی کون مومن ہے اور کون کافر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی مرتبہ جو وزن ہوگا اس سے کافر اور مومن کے درمیان امتیاز ہوگا۔ اب ہر مومن کا پلہ بھاری اور کافر کا ہلکا ہوگا۔ پھر مومنین میں اب اچھے اعمال اور برے اعمال کا امتیاز کرنے کے لیے دوسرا پھر وزن ہوگا۔ تو اس صورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تو پہلا وزن مراد ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہر مومن کا جو پلڑا ہے اس کے ایمان کی وجہ سے بھاری رہے گا، خواہ اس کا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو کافر ہے اس کا پلڑا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے سب سے ہلکا رہے گا، خواہ اس نے کچھ نیک اعمال کیوں نہ کیے ہوں، کیونکہ نیک اعمال کے لیے ضروری ہے ایمان ہونا شرط ہے، ان کی قبولیت کے لیے ایمان ہونا شرط ہے۔ تو تفسیر مظہری کے اندر ہے کہ بھائی قرآن کریم کے اندر عام طور پر جو جزا اور سزا وغیرہ ہے اس کے اندر تقابل میں کفار کا مومنین اور صالحین کے ساتھ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مقابلہ مومنین اور صالحین کے ساتھ کیا گیا کہ بھائی اصلی مومنین جو کاملین وہی ہیں، باقی وہ مومنین جنہوں نے اعمال صالحہ اور برے اعمال مکس کیے ہیں، کبھی کچھ اچھے کچھ برے، تو قرآن مجید میں عام طور پر ان سے خاموشی، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، ان سے سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ اور ان سب آیات میں یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہمارے لیے جو ہے کہ بھائی قیامت کے اندر انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور عمل کا جو وزن ہوتا ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، اور سنت کے ساتھ اگر آپ مطابقت کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کا بڑھتا رہتا ہے عمل، ٹھیک ہے۔ ایک اخلاص ہونا چاہیے، دوسرا سنت کے مطابق اس کی مطابقت سے آپ کریں، اور جس شخص کا عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو اس نے کتنے بھی اعمال کیے ہوں تو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہوں گے، سمجھے ہلکے ہوں گے وہ اعمال۔ تو جس نے اعمال چھوٹا سا عمل کیا ہو، تھوڑے سے پیسے جیسے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دی ہیں، یا کسی کو غریب کی ہیلپ کر دی ہے، مدد کر دی ہے، یا کچھ بھی، ٹھیک ہے، تو اب اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے وغیرہ کے لیے نہیں، اخلاص نیت کے ساتھ دی ہیں، تو وہ اس کے عمل کے بھاری ہونے کا سبب ہوگا۔ اور دوسری چیز کہ سنت کے مطابقت بھی مکمل ہونی چاہیے، اگرچہ جو اس کا عمل وغیرہ ہے وہ تعداد کے اندر کیوں نہ ہو، کم ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس آدمی کا جو وزن ہے اس آدمی کی بنسبت زیادہ بڑھ جائے گا جس نے تعداد کے اندر نمازیں بہت پڑھی ہوں گی، روزے بہت رکھے ہوں گے، صدقہ خیرات، حج عمرہ بہت کیا ہوگا، لیکن اس کے اندر اخلاص کی کمی رہی ہوگی، یا سنت کے مطابق اس نے کام نہیں کیا ہوگا، نماز نہیں پڑھی ہوگی، تو اس کے مقابلے میں اس کا کم عمل ہوگا، ٹھیک، یعنی کم وزن ہوگا اعمال کا۔ تو اس لیے جو کام بھی کریں اس کے اندر اس چیز کا رکھیں کہ آپ سنت کے مطابق وہ کام کریں، اور اخلاص نیت ہونی چاہیے۔ نماز پڑھیں تو مین جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، دکھلاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو دیکھا آہستہ آہستہ نماز، یا اکیلے پڑھیں تو جلدی جلدی پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اخلاص نیت شرط ہے۔ یا مال اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر مال خرچ کیا ہے اور وہ دکھلاوے کے لیے دی ہے، تو اس مال کے اندر بھی اخلاص وغیرہ نہیں شامل ہوگا، ٹھیک ہے، شامل ہے، اخلاص شامل نہیں ہے۔ وہ ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا ہے کہ مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، مال دے کر احسان جتلاتے وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگوں نے تیسرے پارے کے اندر پڑھ لیا ہے۔